السلام علیکم ویورز اور میرے اسٹوڈنٹس. آج جو میں جس پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اردو کہاں سے سیکھی اور اردو سے آپ کو یہ لگاؤ کیسے پیدا ہوا, اردو آپ کو کیسے بولنا آگے. بچے اکثر مجھ سے سوال کرتے تھے اسکول کے کہ اتنی اس میں آپ کو کیسے آپ کو پتہ چلا کہ اردو ایک اچھی زبان ہے, یا آپ اس میں اتنے الفاظ کہاں سے لاتی ہیں, یا اس کو کس طریقے سے آپ لے کے چل رہی ہیں. اصل میں جو ہے میرے پاس پہلے سائنس ہوتی تھی, لیکن سائنس مجھے تھوڑی مشکل لگی اور انگلش کا بھی تھوڑا پرابلم تھا, تو مجھے اس وقت بہت مشکل لگتی تھی. تو پھر میں نے سائنس چھوڑ کے اردو لے لی. اردو سے میرا مطلب ہے آرٹ لے لی اور اس کے اندر ایک اردو بھی میں نے سبجیکٹ یہ سوچ کے کہ اردو تو اپنی زبان ہے اور سب کو کہ سمجھنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, تو چلو اردو لے لیتے ہیں اس کے اندر آپشنل سبجیکٹ میں. تو ایڈوانس اردو میں نے جب لی تو میں بکس لے کر آ گئی بار اردو بازار سے لا کے, اور میں نے ان کو پڑھ کے امتحان دے دیا. قسمت سے پاس بھی ہو گئی. اور پھر مجھے جو ہے تبدیلی یہ لگی کہ مجھے اردو پڑھنا آ گئی, اردو سمجھنا آ گئی, اور اس کے بعد جو ہے میں نے بکس پڑھنا شروع کر دی. میں نے جو پہلے بکس پڑھی تھی وہ تھی شہاب نامہ. اور وہ کیونکہ جب مجھے پڑھنا آ گیا تو مجھے سمجھنا بھی آ گیا. جب سمجھنا آ گیا تو اس میں بہت مزہ آیا, اور ان کی جو میسیجز تھے یا ان کی جو زندگی کی بایوگرافی تھی وہ پڑھ کے مجھ پہ بہت مجھے اچھا لگا. اور اس طرح میں نے بہت ساری بکس پڑھی, مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے پڑھے, اور بہت جو کتابیں تھیں اسی طرح کی ناولس وغیرہ یہ میں نے پڑھے. تو اس سے مجھے اردو میں بڑی دلچسپی پیدا ہوئی. اور پھر جو ہے اتفاق ایسا ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے جا کے میں اردو کی ٹیچر بھی بن گئی. تو ایک دفعہ نہیں, پھر یہ جب آپ کو پڑھنا آ جاتا ہے تو آپ کو سمجھنا آ جاتا ہے, تو پھر آپ کو اس میں مزہ آنے لگتا ہے. پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اور کتابیں پڑھیں, ویکیبلری ہو, سب کچھ ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی زبان کی بڑی اہمیت ہے, چاہے وہ انگلش ہے اردو ہے. اگر انگلش میں آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو اتنی اچھی انگلش آتی ہے تو انگلش بہت اچھی زبان ہے. اور ویسے بھی آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ تو اردو بولنا آپ کے لیے ایک ضروری ہوتا ہے, انگلش بولنا ضروری ہوتا ہے. تو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنی زبان کی بھی عزت کرنی چاہیے. میں ہمیشہ سب بچوں کو یہی کہتی تھی کہ اس میں بھی معلومات کا خزانہ ہے, اور جو کچھ آپ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اردو میں بھی سیکھ سکتے ہیں. تو میرا مشورہ بچوں کو, بڑوں کو, خاص طور پہ گھر کی خواتین کو, کہ وہ تعلیم کے سلسلے کو رکاوٹ نہ سمجھیں, اور وہ اپنی تعلیم اچھی کتابیں پڑھ کے اپنا وقت گزار سکتی ہیں اچھا, اور اپنے بچوں میں اچھی تعلیم پیدا کر سکتی ہیں, بچوں سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں سے ہمارا کمیونیکیشن ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. جب ہم سے بچے نہیں بات چیت کریں گے تو وہ کسی اور سے بات چیت کریں گے, اور جو کہ ان کے لیول کا ہو یا نہ ہو. تو بچے اپنے جیسے لوگوں میں خوش ہوتے ہیں ظاہر ہے. تو تعلیم کا یہ فائدہ ہے کہ اگر مائیں ہماری تعلیمی یافتہ ہوں گی, مائیں ہماری اگر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گی, تو میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے لیے بہت ہی پلس پوائنٹ ہوگا, اور بچوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا, اور ان سے بچوں کی اچھا تعلق بن جائے گا, جس سے بچے بات سنیں گے, سمجھیں گے. تو کتابوں کی بڑی اہمیت ہے, اور اگر وہ زبان جو بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح آتی ہے سمجھ میں, آپ کو مسئلہ نہیں ہے, تو یہ اور بھی ایک بہت ہی مثبت بات ہے. دوسری کہ میں او لیول کو پڑھاتی ہوں تو بہت ساری چیزیں کامن ہیں اردو میں. اردو او لیول میں بھی اور میٹرک سسٹم میں بھی مضمون ہے, تفہیم ہے, اور محاورے, گرامر کے لحاظ سے بھی ساری چیزیں ہیں, جملے سازی ہے, ٹرانسلیشن ہے اسپیشلی, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کامنلی دونوں کے اندر آتی ہیں.
اور کچھ بھی لکھنے کے لیے، چاہے مضمون ہے، چاہے خلاصہ کرنا ہے، چاہے کوئی تبصرہ لکھنا ہے، چاہے کوئی جواب لکھنا ہے اپنے الفاظوں میں، اس کے لیے آپ کو ذخیرہ الفاظ کو بڑھانا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پڑھنا اور سمجھنا، یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، اور اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن بہت ضروری ہے۔ ماں اور بچے جو ہیں بیٹھ کے بات کریں کسی بھی ٹاپک پہ، ان کے خیالات ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں تو بچوں میں دلچسپی بڑھتی ہے، اور پھر وہ کسی اور طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے آپ بات چیت کریں اور ان کو ٹاپک دیں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ ان کو کوئی دے دیں، افسانہ دے دیں، کوئی ان کو ٹاپک دے دیں کہ اس پہ تم لکھو، تم بات مجھ سے کرنا، مجھے بھی سمجھاؤ کہ میں کیا کروں، کیونکہ بچے، میرے نزدیک بچے کو ہم چھوٹا سمجھ کے اگنور نہیں کر سکتے، بلکہ بچوں کے ساتھ ہم لوگ بالکل ویسے ہی بات چیت کر سکتے ہیں جیسے ہم ایک سمجھدار انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو صرف بیوقوف سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہو، اور آپ ان سے اچھی دوستی کر سکتے ہو، تو وہ بچے پھر آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، پھر وہ آپ کو شکایتیں نہیں ہوں گی جو عموماً پیرنٹس کو اپنے بچوں سے ہوتی ہیں، ان کو جو پریشانی ہوتی ہے، ان کے مسئلے سمجھیں، ان کی باتوں کو اچھی طرح سنیں۔ تو یہ پیرنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، اور بچوں کو میرا پیغام یہی ہے کہ کتابیں پڑھنا سیکھو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو۔ اور قرآن پڑھنے کی تو میں ہمیشہ تلقین کرتی ہوں کہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ آپ کو پوری دنیا سکھا دیتی ہے کہ دنیا کیا چیز ہے، اور یہ کہ آپ کے لیے بہت اچھا راستہ ہے وہ۔ تو میں کہتی ہوں مائیں بھی سیکھیں، صرف عربی نہ پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں۔ وقت کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے ابھی وقت نہیں ہے، اب تو کچھ بچا نہیں ہے، اب ہم کیوں کریں، کیوں پڑھیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وقت کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے تو ہم نہیں پڑھ سکتے یا ہم نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی وقت، جس وقت آپ نے شروع کیا وہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، ابھی ہم اپنے ویڈیوز پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور میں بہت ٹاپکس انشاءاللہ پہ بات بھی کرتی رہوں گی آپ سے، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا تو میرے پیغام آپ تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، خوش رہیں۔